بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. ہم نے پچھلے لیکچر میں بی سی جی میٹرکس کو دیکھا, ٹھیک ہے, اور آج ہم جو ہے وہ اگلا ٹاپک دیکھیں گے. اگلا جو ہمارے پاس ماڈل ہے ایویلیویشن کے لیے, ٹھیک ہے, وہ ہے جنرل الیکٹرک ماڈل. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹریٹجک بزنس یونٹ ہے, اس کی آبجیکٹیوز کو آپ صرف اس کی جو پوزیشن ہے گروتھ شیئر میٹرکس میں اس کے ساتھ آپ نہیں جج کر سکتے. بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم نے کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں, اور اسی کے حوالے سے جو ہے جنرل الیکٹرک نے یہ جو ہے ایک ماڈل پریزنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر دو میجر ڈائمینشنز ہیں جس کے اندر بزنس کو دیکھا جاتا ہے. یہ ہے مارکیٹ اٹریکٹیونیس اینڈ بزنس اسٹرینتھ, ٹھیک ہے. اور یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی بیسس پہ نا ہم اپنے بزنس کو ریٹ کر سکتے ہیں. ہم بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارا بزنس کیسا چل رہا ہے, کہاں پر یہ لائی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کمپنیز جو ہوتی ہیں اس حد تک کامیاب ہوتی ہیں کہ جب وہ انٹر ہوتی ہیں کسی اٹریکٹیو مارکیٹ کے اندر, اور ان کے اندر اس کمپنی کے اندر جب بزنس اسٹرینتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ان مارکیٹ یعنی آپ نے ایسی مارکیٹ میں انٹر ہونا ہے جو کہ اٹریکٹیو ہو آپ کے لیے, ٹھیک ہے. اور دوسرا, آپ اس کی نیڈز کو فلفل کر سکیں, مطلب اپنی اسٹرینتھس کے ساتھ. آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے. اگر ایک بھی فیکٹر مسنگ ہوگا تو آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس نہیں آئیں گے. یعنی آپ نے بزنس مارکیٹ اٹریکٹیونیس کو دیکھنا ہے آپ نے کہ اٹریکٹیونیس کیا ہے, یعنی کہ وہ جو کسٹمر گروپ آپ نے سلیکٹ کیا ہے ان کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, ان کی پریفرنسز, ان کا لائف اسٹائل, اور پھر آپ نے اس کو فلفل کرنا ہے اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ. اگر آپ کے اندر اسٹرینتھ نہیں ہوگی تو ظاہر آپ انہیں سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے, ٹھیک ہو گیا. تو آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ جنرل الیکٹرک کی جو میٹرکس ہے اس میں انہی دو ڈائمینشنز کو فردر جو ہے 9 سیلز میں اس نے جو ہے وہ سب ڈیوائڈ کر دیا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور ہم ان کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. یہ ہے ہمارے پاس مارکیٹ اٹریکٹیونیس پورٹ فولیو اسٹریٹجیز. جیسے وہ کہتے ہیں پروٹیکٹ پوزیشن ہو سکتی ہے, یعنی invest to grow at maximum digestible rate, concentrate effort on maintaining strength. یعنی پروٹیکٹ پوزیشن ہو سکتی ہے, یعنی اپنے آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی پوزیشن کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو اپنا امیج بنا لیا ہے آپ نے اس کو بچانا ہے. کیسے بچائیں گے؟ آپ مزید پیسہ لگائیں گے تاکہ آپ گرو کر سکیں, ٹھیک ہے, اور اپنی اسٹرینتھس کو مینٹین کر سکیں. یہ ہوں گی اس کی اسٹریٹجیز, اس طرح کی ہوں گی, ٹھیک ہے. اب نمبر 1 پہ کیا ہوگا, اے پہ کلاسیفیکیشنز ہوں گی بزنس اسٹرینتھ کی, ٹھیک ہے, کلاسیفیکیشن ہوگی. اور پھر ہوں گی نمبر بی میں جو ہے اس میں کیا ہوں گی, اسٹریٹجیز جو ہے وہ ہوں گی ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. اچھا, اس کو جو ہے نا بہت زیادہ, کیونکہ ہم لوگ کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اس میں اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم فی الحال جو ہے وہ جو ہمارا ماڈل ہے بی سی جی والا ہم اسی کو ہی کریں گے. اس کو ہم جو ہے نا بس ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جنرل الیکٹرک نے بھی ایک ماڈل ریپرزینٹ کیا تھا, اور وہ ماڈل بھی جو تھا وہ بزنس کی ویلیویشن کا ماڈل تھا, ٹھیک ہے. مزید اس کی ڈیپتھ میں یا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں جی اگلے ٹاپک پہ. اگلی چیز کیا ہے, پلاننگ نیو بزنسز اینڈ ڈاؤن سائزنگ اولڈر بزنسز. ڈاؤن سائزنگ کیا ہوتی ہے, یعنی کہ کم کرنا, ڈاؤن سائز کرنا. جیسے اگر میں کہتی ہوں کہ میرے پاس 10 امپلائیز ہیں تو میں ڈاؤن سائزنگ کروں تو میں کیا کر لوں گی, 5 کو اگر میں فائر کر دیتی ہوں تو میرے پاس یہ ڈاؤن سائزنگ کہلاتی ہے. میں نے 5 لوگوں کو نکال دیا, کم کر دیا اپنا سائز, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ظاہر ہے کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم جو بھی بزنس کر رہے ہیں اس میں ہماری سیلز بہت اچھی ہونی چاہیے, ہمارے پروفٹس بہت اچھے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اب
کیسے ہم اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنائیں کہ ہماری سیل زیادہ سے زیادہ ہوں. تو اس میں نمبر 1 پہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی آپشن ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں, اپرچونیٹیز آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ ہم ان اپرچونیٹیز کو اٹریکٹ کریں, ٹھیک ہے, اور ان کو میٹ کریں, اور ہم جو ہے انٹینسو گروتھ اپرچونیٹیز جو ہے ان کو ہم یوٹیلائز کریں اور ہم کیا کریں, گرو کر سکیں. یعنی پہلی آپشن کیا ہے کہ ہم نے اپرچونیٹیز سرچ کرنی ہے, ٹھیک ہو گیا, اور اس سے کیا ہوگا, گروتھ ہوگی. ظاہر ہے کہ اپرچونیٹیز کیا ہو سکتی ہیں, جیسے میں نے اگر آپ دیکھیں پہلے موبائل فون کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی. پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ پی ٹی سی ایل فون ہوتے تھے, لوگ تب بھی یونیورسٹیز کالجز میں جابس پہ جاتے ہوتے تھے, سب کے پاس فون نہیں ہوتے تھے. آہستہ آہستہ کیا ہوا, یہ فون کمپنیز نے اپرچونٹی گریب کی اور اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹس کی کہ لوگوں میں نیڈ کریٹ کر دی کہ ہر ایک بندے کے پاس ایک فون ہونا چاہیے. اور آج آپ دیکھیں ہر بندے کے پاس ایک فون ہے. تو ایک آپشن یہ ہے کہ ہم کوئی اپرچونٹی جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اس کے اوپر کام کریں. اس سے کیا ہوگا, ہمارا بزنس گرو کرے گا. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز کیا ہے, اچھا یعنی پہلی بات تو یہ ہو گئی نا, ود ان دا کمپنیز کرنٹ بزنس میں, یعنی کہ ایک ہی بزنس, پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ نے اپرچونیٹیز سرچ کر لی, ٹھیک ہے, اور اسی بزنس میں رہتے ہوئے آپ نے گرو کرنا ہے. پہلی چوائس یہ ہے. دوسری چوائس کیا ہے, آپ اپرچونیٹیز آئیڈینٹیفائی کریں اور نیا بزنس بنائیں, کوئی نئی مطلب اس کی طرف لے آئیں, ٹھیک ہے. یعنی آپ جو ہے, آپ کو لگا ہے کہ جی آج کل جیسے مہنگائی بڑھ گئی ہے, تو آپ کوئی ایسی چیز آئیڈینٹیفائی کر لیں جس کے بغیر لوگ نہیں رہ سکتے, تو آپ اس کو پروڈیوس کرنا شروع کر دیں. پھر تیسری چیز کیا ہے, آپ اپرچونیٹی آئیڈینٹیفائی کریں ٹو ایڈ اٹریکٹیو بزنسز دیٹ آر انریلیٹڈ ٹو دا کمپنیز کرنٹ بزنس, یعنی ڈائیورسفیکیشن کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں. 3 اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے چیزیں بتائی ہیں. آپ انٹینسو گروتھ اپرچونیٹیز کی طرف جائیں, یعنی کہ آلریڈی آپ بزنس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ آئس کریم پروڈیوس کر رہے ہیں تو آئس کریم کے کچھ نئے فلیورس کے ساتھ آپ اس کو لے آئیں. سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ آپ جو ہے نا اپرچونیٹی سرچ کریں اور کوئی نئی چیز لے آئیں. آپ آئس کریم بنا رہے تھے اور آپ کو لگا کہ جی لوگ جو ہے وہ سردیوں میں کوئی جو ہے وہ کافی شافی یا چائے شائے پینا پسند کرتے ہیں, تو آپ چائے کا بزنس بھی اسٹارٹ کر لیں ساتھ, ٹھیک ہو گیا. یا آپ جو ہے کپڑے بنانے, پہلے آپ کپڑے بنا رہے تھے, آپ ساتھ میں جوتے بھی بنانا شروع کر دیں. پھر تھرڈ آپشن یہ کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ جو ہے ٹوٹلی ان ریلیٹڈ میں چلے جائیں. پہلے آپ کپڑے بنا رہے تھے, اب آپ بائکس بنانا شروع کر دیں, مطلب ان ریلیٹڈ کی طرف چلے جائیں, ڈائیورسفیکیشن کی طرف چلے جائیں, ٹھیک ہے. تو ڈائیورسفیکیشن کیا ہوتی ہے, ڈائیورسیفائی کرنا, یعنی ڈفرینٹ چیزوں میں انویسٹمنٹ کرنا, مطلب ڈفرینٹ طرح کے کاروبار شروع کر لینا, ملتے جلتے جو نہ ہوں, انہیں کہتے ہیں ڈائیورسفیکیشن, ٹھیک ہے. تو انٹینسو جو گروتھ ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے, پروڈکٹ مارکیٹ ایکسپینشن گریڈ ایز دا فریم ورک فار ڈیٹیکٹنگ نیو انٹینسو گروتھ اپرچونیٹیز. کمپنی کیا کرتی ہے, فرسٹ کنسیڈر ویدر اٹ کوڈ گین مور مارکیٹ شیئر ود دا کرنٹ پروڈکٹس ان دا کرنٹ مارکیٹ. اچھا جی, اب یہ اس میں بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اچھی چیز باتیں اس میں بتائی ہوئی ہیں کلاس, کہ پہلے تو آپ نے نا یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ بزنس آلریڈی آپ آپریٹ کر رہے ہیں, جیسے آپ کا فار ایگزامپل ٹوتھ پیسٹ بنانے والی کمپنی ہے, میں مثال دے رہی ہوں. اس نے دیکھا کہ کیا وہ دیکھے گی کہ کیا کمپنی مزید کسٹمرز کو اٹریکٹ کر سکتی ہے اسی ٹوتھ پیسٹ کو بیچتے ہوئے. اس کو ہم کہیں گے مارکیٹ پینیٹریشن اسٹریٹجی, کے مزید جو مارکیٹ آپ کی ہے اسی میں ہی آپ آگے پینیٹریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کیا کریں گے, اپنے کرنٹ ہی کسٹمرز کو اٹریکٹ کریں گے کہ وہ بائی کریں, مور اٹریکٹنگ دا کمپیٹیٹرز کسٹمرز کو بھی اٹریکٹ کریں اور کنونس کریں نان یوزرز کو کہ وہ بھی آپ کی چیزیں بائی کرنا شروع کر دیں. پھر نیکسٹ پہ کیا ہوگا, آپ فائنڈ کریں گے کیا کوئی نیو مارکیٹ پہ آپ جا سکتے ہیں. جیسے آپ نے ٹوتھ پیسٹ میں کوئی ایسی چیز سینسوڈائن جیسے ٹوتھ پیسٹ ہے, سینسٹیوٹی کو ٹچ کر لیا, تو آپ ایک نئے گروپ آف کسٹمرس کی طرف لے جائیں, یعنی مارکیٹ ڈیولپمنٹ ہی ہو جائے گی کہ آپ نے ایک نئی مارکیٹ جو ہے نا وہ ایڈ کرنی ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کیا ہوگا, اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہی پروڈکٹ جو ہے وہ نئے لوگوں کے لیے آفر کر دیں, ٹھیک ہو گیا. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی یہ ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. لیٹر آن آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں تو آپ جو ہے وہ نئے پروڈکٹ نئے اس کے اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں, تو اس کو ڈائیورسفیکیشن کی اسٹریٹجی بھی کہلا سکتی ہے, ٹھیک ہے. پھر انٹیگریٹو گروتھ ہوگی, اس میں کیا ہوگا کہ آپ کیا کریں کہ جیسے میں نے کل بھی شاید بات کی تھی یا لاسٹ کسی لیکچر میں بھی, کہ آپ
بیکورڈ انٹیگریشن کی طرف یا فارورڈ انٹیگریشن کی طرف یا اوریزنٹل انٹیگریشن کی طرف چلے جائیں. یعنی اگر آپ جیسے بائک بنانے والی کمپنی ہے تو آپ اگر اپنا اسپیئر پارٹس بھی خود ہی بنانا شروع کر دیں, یا اگر آپ بائکس بنا رہے ہیں تو ان کو بیچنا بھی خود ہی شروع کر دیں, ٹھیک ہے, یا آپ جو ہے جو ایک اور بائک بنانے والی کمپنی ہے اس کو بھی خرید لیں. تو یہ اس طرح سے بھی آپ کی جو ہے نا سائزز انکریز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ڈائیورسفیکیشن گروتھ ہو سکتی ہے, یعنی اس میں کیا ہوگا کہ آؤٹ سائڈ دا پریزنٹ بزنس آپ جائیں گے, یعنی کہ ڈفرینٹ کوئی چیز جو ہے نا آپ نے لے کے آنی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کے اندر ہو سکتی ہے یہ اسٹریٹجی ڈائیورسفیکیشن گروتھ میں. 3 types of diversification ہوتی ہیں. The company could seek new products that have technological or marketing synergies with existing product lines, or even though the new products themselves may appeal to the different group of customers. یعنی جب آپ کیا کر رہے ہیں ڈائیورسفیکیشن میں, 3 طرح کی ڈائیورسفیکیشن ہے. یا تو آپ نئی پروڈکٹ بنا لیں, مطلب یہ ٹیکنالوجیکلی نیو پروڈکٹ کوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ایگزسٹنگ پروڈکٹ لائن کے اندر اس کو ایڈ کریں, یا جو نیو پروڈکٹس ہیں وہ آپ ڈفرینٹ گروپس کو یعنی ڈفرینٹ کسٹمرس کو دیں, ٹھیک ہو گیا. پھر سیکنڈ نمبر پہ کیا ہو سکتا ہے, نئی پروڈکٹس ہو سکتی ہیں جو آپ کرنٹ کسٹمرس کو دیں, لیکن وہ ٹیکنالوجیکلی جو ہے وہ کسی آپ کی ایگزسٹنگ پروڈکٹ سے میچ نہیں کرتی, ٹھیک ہے. یا آپ نئے بزنس کی طرف جائیں جس کا آپ کی کمپنی کے آلریڈی جو اسٹیبلشڈ ہے اس کے ساتھ بالکل کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, ٹوٹلی ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے. تو یہ ان میں سے آپ کوئی بھی اسٹریٹجی یوز کر سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کلاس؟ یعنی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. کرنٹلی جو آپ کی پروڈکٹ ہے اسی کو تھوڑا سا امپروو کر کے سیم ہی مارکیٹ میں لے آئیں, مطلب آلریڈی کسٹمرز ہیں انہیں کو ہی دیں, یا تھوڑی چینجنگ کر کے کسی تھوڑی سی ڈفرینٹ مارکیٹ میں لے جائیں, یا آپ جو ہے اپنی پروڈکٹ کی ٹیکنالوجی چینج کر لیں, یا آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے اس کی ٹوٹلی ڈفرینٹ پروڈکٹ لے کے آ جائیں مارکیٹ میں, کسی نیو مارکیٹ میں لے آئیں یا ایگزسٹنگ مارکیٹ میں لے آئیں. تو یہ کئی آپ کے پاس سچویشن ہو سکتی ہیں جس کے اندر آپ جو ہے اپنی جو ہے وہ نیو بزنس کی طرف جا سکتے ہیں. پرانے کو آپ چھوٹا کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, اور نیو بزنس کی طرف جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے.